السلام علیکم۔ ابتدا رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو خالق کائنات ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں، لاکھوں کروڑ درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین و حضرات، جموں کشمیر تنازع جو 1947 سے اب تک چلا آ رہا ہے، یہ تنازع چونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے درمیان ایک سہ فریقی تنازع ہے۔ اس سہ فریقی تنازع میں جو آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں، پاکستانی زیر انتظام جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنی جو 1947 میں ایک حصہ الگ ہوا، اس میں ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنی، اور جو گورنمنٹ بنی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ، اس گورنمنٹ کا اس تنازع میں کیا کردار ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو میرے مہمان ہیں، میں آپ کا تعارف کروا دوں، بولتا پاکستان سے شہرت حاصل کرنے والے راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کے سابق صدر بھی ہیں، بولتا پاکستان سے بہت اچھی شہرت ملی، اس کے بعد آزاد کشمیر میں جا کے وسطی باغ سے الیکشن جیتا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے، پھر وزیر بنے اور وزیر بن کر وسطی باغ کے بہت سارے اہم ایشوز پہ کام بھی کیا۔ اب آزاد کشمیر کی سیاست میں باقاعدہ وہ ان کی انوالومنٹ چل رہی ہے، پچھلے الیکشن میں ان کو شکست تو ہوئی لیکن وہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں۔ میں آج میرے ساتھ موجود ہیں راجہ مشتاق منہاس، سابق وزیر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ راجہ صاحب السلام علیکم، خوش آمدید پروگرام میں۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ راجہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ اور راج صاحب شروع یہاں سے کروں گا کہ چونکہ آپ آزاد کشمیر جو حکومت ہے ہماری اس کا حصہ رہے ہیں، تو جو ریاست جموں کشمیر کا تنازع ہے، اس تنازع میں ہماری جو حکومت ہے اس کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ ریاست جموں کشمیر کے تنازع کی بنیادی فریق کشمیری ہیں، پاکستان ہے اور انڈیا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے یہ میرے خیال میں برطانیہ بھی ہے، چونکہ برطانیہ سے آزادی کے بعد یہ تنازع پیش ہوا۔ تو آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ جو یو این ریزولیشنز ہیں اس کی جو قراردادیں منظور کی گئی، اس کے تحت ایک لوکل اتھارٹی کے طور پر انڈیا اور پاکستان کے زیر اہتمام جو کشمیر تھے اس کے اندر حکومتیں قائم کی گئی، جو جن کا کردار ایک لوکل اتھارٹی کا رکھا گیا۔ یہ 48 کی اور 49 دونوں کی ریزولیشن ان کو رکھا گیا، اور پھر 49 میں جو کراچی ایگریمنٹ ہوا، جس کو نواب مشتاق برمانی جو کہ وزیر بے محکمہ تھے حکومت پاکستان کے، ان کے درمیان اور سردار ابراہیم خان صاحب کے درمیان، اور پھر مسلم کانفرنس چونکہ اس وقت اقتدار میں شریک تھی آزاد کشمیر کے، تو ان کے جو اس وقت کے قائد صدر تھے یا قائد تھے چودھری غلام عباس، ان کے درمیان جو سیٹلمنٹ ہوئی، اس سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو ایگریمنٹ سائن کیا گیا، اس میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے رول کو متعین کیا گیا یو این ریزولیشنز کے اندر، اور وہ رول یہ تھا کہ انٹرنل ڈے ٹو ڈے افیئرز کو چلانا، یعنی وہاں تک اناج پہنچ سکے، نسل و رسائل، اور پھر بعد میں 1950 کے بعد آہستہ آہستہ مختلف رول کشمیر گورنمنٹ کو دیے گئے، جس میں آپ تعلیم، صحت، یہ ساری چیزوں کا بندوبست کرنا اے جے کے گورنمنٹ کی جو ان کی جو حدود و قیود تھی اس کے زمرے کے اندر آیا۔ مسئلہ کشمیر کے اندر تو انٹرنلی ہم ایک فریق تو ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم جس ایکٹ کے تحت، جس کو 74 کا عبوری آئین کہتے ہیں، آزاد کشمیر میں جو نافذ عمل ہے، شاہ صاحب اس ایکٹ کے تحت آزاد کشمیر کا ایک بیس کیمپ کی حیثیت سے صرف ایک مانوی سا کردار ہے، ایک لوکل اتھارٹی کے طور پر ایک کردار ہے، اور کشمیر کے حوالے سے جو انٹرنیشنل فوراز ہیں اس میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے جو فارن آفس ہے اس کے ذریعے اپنا موقف ہم پہنچاتے ہیں۔ تو جی بولیں پلیز۔ مشتاق صاحب سے شاید میرا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، میں دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مشتاق صاحب سے۔ مشتاق صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا جو تنازع ہے، اس تنازع میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا کیا رول ہے۔ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی جو لوکل حیثیت ہے، جو 1947 کے آئین کے مطابق اس کو دی گئی ہے، جو ایک ایکٹ وہاں پہ ہے، اس ایکٹ کے مطابق جو اس کو لوکل پوزیشن دی گئی ہے،
उस लोकल पोजीशन पे राजा मुश्ताक मिन्हाज हमें अभी बता रहे थे कि उस लोकल एक्ट के जरिए जो 1947 का एक्ट है उसके जरिए उनके पास कितने इख्तियारात होते हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इस पे हम अभी राजा मुश्ताक मिन्हाज साहब से बात कर रहे हैं कि वो क्या मतलब अगर उनके पास 1947 का जो एक्ट है उस पर हम बात करेंगे उनसे, तफसीलन बात करते हैं उनसे कि 1947 के एक्ट के मुताबिक उनके पास क्या इख्तियारात हैं और उन इख्तियारात को बुरुए कार लाते हुए वो रियासत जम्मू कश्मीर के तनाज़े में क्या किरदार अदा कर सकते थे, क्या कर रहे थे, और जो आइंदा की गवर्नमेंट्स हैं या जो पिछली गवर्नमेंट्स चली गई हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया। इस पे हम बात कर रहे हैं 1947 के एक्ट पे। मुश्ताक मिन्हाज साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। जी जी प्लीज। शाह साहब, वो ये मैं बात कर रहा था कि जो एक्ट 74 है उसमें कश्मीर के हवाले से हमारा इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का बड़ा महदूद सा इख्तियार है। हम थ्रू फॉरेन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे हैं और प्राइवेट सतहों पे अपने ज़ाती कॉन्टैक्ट के हवाले से हर सियासी जमात की जो एक डायस्पोरा पाकिस्तान के जो या कश्मीरियों का बाहर है, जिसमें यूके है, अमेरिका है, यूरोप के ममालिक हैं और मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में हमारे जो है ना डायस्पोरा मौजूद है वहाँ पे। तो हम उनके ज़रिए अपने ज़ाती हैसियत को इस्तेमाल करते हुए, ज़ाती कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कश्मीर के हवाले से ज़रूर बात करते हैं। एनजीओज़ के हवाले से हम एनजीओज़ बनाकर हम जेनेवा के अंदर जो वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहाँ पर बात करते हैं। हम अमेरिका में भी आके मुख्तलिफ जो लॉबिस्ट हैं उनके साथ बात करते हैं एनजीओज़ के हवाले से। लेकिन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के को चूँकि इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं किया गया, ना आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के जो उसकी हुदूद और क़ुयूद मुकर्रर की गई है अपना इसके हवाले से एक्ट 74 के हवाले से। बिल्कुल तो बिल्कुल राजा साहब एक्ट 74 पे ही बात करते हैं। एक्ट 74 की चूंकि आप बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ज़रा आपको कैद किया गया है, आपको पाबंद किया गया है कि आप पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के जरिए अपने मसले को दूर तक पहुंचाएं, बाकी लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन आप यही इशू पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं लेके जाते ताकि पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको ये इख्तियार दे कि आप बाहर जाएं, खुद अपना मसला पेश करें, खुद यूनाइटेड नेशन में जाएं, खुद जाएं बाहर। आप क्यों नहीं पाकिस्तान से बात करते? शाह साहब, हम पाकिस्तान में किससे बात करें? हम अपने तौर पे मुख्तलिफ हुकूमतों तक अपने ये राय इस्तेमाल कर चुके हैं, हम उनको बता चुके हैं। आपको पता है कि जब हर जो असेंबली का सेशन होता है, मैं खुद चूँकि मेंबर असेंबली रहा हूँ, तो उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जिसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब वो भी आए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी आए और इसी तरह प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी आए। हम उनके सामने ये बात असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी ये कह चुके हैं कि हमें कोई किरदार दिया जाए। लेकिन जब तक एक नया इमरानी माइदा साइन ना किया गया, एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वफाक पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान ना हो, या एजेके गवर्नमेंट को आप बात ना करें, फिर आईनी तरमीम होगी, आईनी तरमीम के अंदर जो पाकिस्तान की कैबिनेट है वो इसकी मंजूरी देगी कि हम कोई इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बात करें। ये एक लंबी बात है। इसके लिए पाकिस्तान में इत्तफाक राय का होना बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें कश्मीर की आज़ादी के हवाले से यकजान होकर कहें कि अच्छा, अगर 70-75 सालों में कश्मीर का मसला हल नहीं कर सके, और चूँकि इंटरनेशनली आप देखें दुनिया में जहाँ कहीं भी जब पाकिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेट्स बात करेंगे, पाकिस्तान और इंडिया के सियासतदान बात करेंगे, वो यही समझा जाएगा कि कोई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई ज़मीन का तनाज़ा है, कोई एक रियासत के जोग्राफियाई हुदूद का तनाज़ा है जिसका फैसला होना है। वहाँ पर वो ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते। जब कश्मीरी बात करते हैं तो दुनिया उसको कश्मीरियों के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से, जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म और तशद्दुद हो रहा है उसके हवाले से, वहाँ पर जो बेबुनियाद मुकदमात करके कश्मीरी नुमाओं को महबूस किया जाता है उसके हवाले से तो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब भी आप पाकिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेट्स बात करेंगे, दुनिया ने अपने कान बंद किए हुए हैं। वो अब 76 सालों के बाद उनके नए जो डायनामिक्स उनके सामने आए हैं। अब दुनिया ग्लोबल विलेज है, दुनिया के नए नए जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं उसको ऊपर बात की जा रही है। अब आपकी 76 साल
پرانی جو ہم آپ کی کہانی ہے وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں آپ جب کشمیریوں کو بااختیار کریں گے، گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر کوئی سنجیدہ رویہ اختیار کرے گی جو کشمیریوں کو امپاور کرے گی کہ وہ اپنی بات کریں گے، تو کشمیریوں کی بات کو لوگ انسانی حقوق کی بات سمجھتے ہیں، اور انسانی حقوق کی بات دنیا سننا بھی چاہتی ہے اور دنیا اس کا حل بھی چاہتی ہے. تو اچھا آپ کی گورنمنٹ آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو سب سے میں اگر اپریشیٹ کیا جائے اس کو، تو راجہ فاروق حیدر صاحب کا ایک بہت ہی اچھا سٹانس رہا کہ ہمیں فریق بنایا جائے، ہمیں آواز دی جائے اور ہم اپنی آواز کو لے کے باہر خود جائیں. یہ ان کا بہت ہی اچھا ڈیسیژن تھا، اچھا اس کو لے کے وہ چلے بھی. لیکن یہاں پہ ایکٹ 74 پہ ایک اور کوشچن، ایکٹ 74 پہ چونکہ ذرا وہاں پہ ایک ڈسکرمنیشن یہ بھی ہے کہ فلاں الیکشن لڑ سکتا ہے اور فلاں الیکشن نہیں لڑ سکتا، چونکہ جو علاقے پاکستان کے عامی لوگ ہیں وہی الیکشن پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، جو نظریہ خود مختار کشمیر والے لوگ ہیں وہ الیکشن پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے وہاں پہ. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کی یہ ڈسکرمنیشن کیا ہونی چاہیے؟ میں قطن نہیں جی، انسان کے حق رائے دہی اور اس کے لیے مساوی مواقع یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے. میں کیسے کسی انسان کی اس بنیاد کے اوپر کہ اس کا وہ ہم سے مختلف نظر آتا ہے، اس کے نظریات مختلف ہیں، ان کی شکل مختلف ہے، ان کی برادریاں مختلف ہیں، ان کے رنگ و نسل مختلف ہے. میں تو ذاتی طور پر انسانیت کی برابری کا قائل ہوں. میں کیسے اس بات کو یعنی ڈائجسٹ کر سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو آپ الیکشن میں اس بنیاد پر روکیں کہ وہ آپ جیسا نظریہ نہیں رکھتے. یہ دنیا اب میں نے کہا کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ایک ولیج بن چکا ہے، تو آپ اس ولیج کے اندر کچھ لوگوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ میں ان بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو آپ الیکشن کی طرف آئیں، اور الیکشن میں جب وہ خود اپنا مقدمہ الیکشن لڑنا چاہیں گے، دیکھیں میں اس ایکٹ 74 کی بہت سی باتوں سے میرا اختلاف ہوگا، کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایکٹ ہے، کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے کہ جو پرفیکٹ ہو. یہ ایکٹ لوگوں نے کچھ لوگوں کی راہ میں رکاوٹ کے لیے رکھا گیا اور کچھ لوگوں کے لیے کھلا راستہ دیا گیا اس ایکٹ کے اندر. میں ایسے امتیازی ایکٹ کا اس حوالے سے قائل نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، مجھے کسی سے خوف نہیں ہے کہ میں اپنے نظریات کے حوالے سے کسی سے ڈروں، یا کسی سے اگر کوئی خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے، ایون اگر کوئی انڈیا کی بات بھی کرتا ہے کوئی کشمیری، میں اس کے بھی اس حق کو تسلیم کرتا ہوں. اگر میری ریاست کا کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی بدھسٹ وہ کہتا ہے کہ ہمیں انڈین یونین کے اندر رہنا چاہیے کشمیریوں کو، تو مجھے اس کی بات بھی جب مکالمے کے لیے بیٹھوں گا تو مجھے اس کی بات کو سمجھنا پڑے گا. میں صرف مسلمانوں کے لیے ریاست کی بات نہیں کر سکتا، ہمیں صرف کچھ نیشنلسٹوں کے لیے یہ بات نہیں کر سکتے کہ ان کو روکا جائے. ہمیں تو انڈیا کے جو ان کی سائٹ پہ جو ان کی پالیٹکس کرنے والے سیاستدان ہیں، جس میں محبوبہ مفتی ہے، جس میں عمر عبداللہ ہے، فاروق عبداللہ ہے، یہ سارے لوگ، شیخ عبداللہ صاحب، مفتی سعید صاحب، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ انڈیا کی پالیٹکس کرتے ہیں. اب تو انڈیا نے خود ان کو آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد ان کو ریٹنڈنٹ کیا ہے، ان کو پس پش ڈالا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کی بات بھی سنی جائے. جو ہم پاکستانی ہیں، میں پاکستانی ہوں، میرا ایمان ہے کہ ریاست کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہے. مجھے اپنے ایمان اور عقیدے پر اتنا اعتماد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی برگلا نہیں سکتا، میرے پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو میں کیسے چاہوں گا کہ میرے عقیدے کے لوگ، میرے نظریے کے لوگ جو ہے نا ریاست میں پھلیں پھولیں، اور جو مجھ سے تھوڑا سا فکری نظریاتی اختلاف کرے میں اس کے لیے راستے روکوں. میں ایسی کسی بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ذرا آپ جب پارلیمنٹ میں موجود تھے، آپ اسمبلی میں موجود تھے، اور آپ چونکہ ایک پاورفل ممبر تھے، آپ عام ممبروں کی طرح نہیں تھے، چونکہ آپ کا چونکہ قریبی تعلق تھا میاں صاحب سے اور آپ ایک پاورفل ممبر تھے، تو آپ نے اپنے 5 سال کے دوران میں ایکٹ 74 پہ کبھی بات کی کہ ایکٹ 74 کے اندر جو چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں ان کو تبدیل ہونا چاہیے؟ اس پہ بات کی کبھی آپ نے؟ جی بالکل بات کی ہے جی، اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا ہے. دیکھیں ایکٹ 74 میں سب سے بڑا کردار جو تھا وہ ایک جموں کشمیر کونسل تھی جو ابھی بھی موجود ہے، اور اس حضرات جموں کشمیر کونسل کی وجہ سے جو آئین کے اندر ایک تضاد تھا، کوئی سینٹرلائزیشن نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ لیجسلیشن کے بہت سارے اختیارات جو ہے وہ کشمیر کونسل کے پاس تھے، بہت سارے ایڈمنسٹریٹو جو پاورز تھے وہ کونسل کے پاس تھے، بہت سارے فائنینشیل پاورز جو تھے وہ آزاد جموں کشمیر کونسل کے پاس تھے، بہت سارے پولیٹیکل پاورز جو تھے وہ ان کے پاس تھے. تو ہم نے نہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہ بات کی ہے
کہ ہم کوئی ایسے باتیں کر کے پریفرنس کر کے کسی حوالے سے جو ہے وہ اپنے جا کے اپنا مظاہرے کر کے واپس آئیں. ہم نے پارلیمان کے اندر اپنا کردار ادا کیا اور 13 جو امینڈمنٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر فاروق حیدر صاحب 3-4 سال سے یہ سارے تیقن سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی ہم ایکٹ 74 کو اس کے اندر جو ہے وہ ریفارمز کریں گے. تو ہم نے ریفارمز کر کے دکھایا ہے. آج بہت سے لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہوگی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریت کے حوالے سے نیشنلزم کے حوالے سے مظفر آباد کو امپاور کرنے کے حوالے سے بہت سے اختیارات ہم اسلام آباد سے اٹھا کر ہم مظفر آباد لائے اور اس سے بہت سے لوگوں کے درمیان اور ہماری غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہماری قیادت نے دیکھیں ہم اگر پاکستان مسلم لیگ کی حکومت نہ ہوتی شاہ صاحب میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ وفاق میں نہ ہوتی تو ہم ایک گملہ اور ایک پیپر پن جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کونسل کی اسلام آباد سے اٹھا کر مظفر آباد نہ لا سکتے. یہ چونکہ ان سے متعلق تھی وفاق سے متعلق تھی تو وہاں پر وزیر قانون جو اس وقت تھے انہوں نے اس کو آن کیا. پاکستان کی جو مسلم لیگ کی حکومت تھی جس کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی تھے اور یقیناً اس میں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کی جو ہے نا بہت ہمیں پشت پناہی حاصل تھی اور وہ ہماری پشت کے اوپر کھڑے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو اور کشمیریوں کی اور ان کی حکومت کو با اختیار ہونا چاہیے. تو ہم وہاں سے لے کر آئے. تو یہ آج اگر ایک شک کو کوئی نہیں چینج کر سکتا. ہم نے تو پورے اس سسٹم کو چینج کیا جو کہ کشمیر کے ساتھ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ ایک لیجسلیچر پاور جو لے کے آزاد جموں کشمیر کونسل وہ بیٹھی ہوئی تھی ہم اس کو لائے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے ساتھ تھوڑا سا مس ہیپ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا کچھ لوگوں کی مدد سے وہ اقتدار میں مسلط ہو گئے جن کو کشمیر تو کیا پاکستان تو کشمیر تو کیا پاکستان کی جو گورننس تھی اس کے حوالے سے ان کو نہیں معلوم تھا. تو ہم ان کن لوگوں کے پاس جاتے یہ اتنے ٹیکنیکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسپیشلی میں آپ کے حلقے پہ بھی بات کروں گا. وہ ہماری قیادت جیلوں میں تھی وہ اپنے جو بقا کی جنگ لڑ رہی تھی ہم وہاں پر کیا کیس لے کر ان کے پاس جیلوں میں جاتے کہ ہمیں انہوں نے جو کچھ کیا کشمیر اے جے کے کونسل میں بالکل آپ کے حلقے پہ بھی بات کروں گا. راجہ صاحب سے دوبارہ میرا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے شاید منقطع ہو گیا رابطہ. ہم دوبارہ کوشش کریں گے. اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے حلقے پہ بھی بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ چونکہ یاسین ملک صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس سزا پہ چونکہ راجہ فاروق حیدر صاحب کا تو بہت ہی ایک جو ان کا سٹانس تھا انہوں نے ہر جگہ پہ یہ کہا کہ میں جتنے بھی ان کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہر جگہ پہ پروٹیسٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں ان کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار ہوں ان کا کیس جہاں پہ لڑنا ہے اس کے لیے بھی تیار ہوں. ان کا اپنا سٹانس تھا. لیکن آپ بھی چونکہ اطلاعات کے سابق وزیر تھے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اگر یاسین ملک صاحب کو سزا ہو رہی ہے آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے اگر تو یہاں پہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ یاسین ملک صاحب کو سزا ہو چکی ہے ہو نہیں رہی. انڈیا نے یک طرفہ سزا دے دی ہے ان کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این واحد سیاسی جماعت ہے جس کی پاکستان میں حکومت ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یاسین ملک صاحب کے کیا نظریات تھے ہم ان نظریات سے متفق تھے یا نہیں تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یاسین ملک جو ہے وہ ایک ضمیر کا قیدی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کی جو خواہشات تھے اس کے مطابق وہ وہاں پر ایک فائٹ کر رہا تھا ایک جدوجہد کر رہا تھا اور اس جدوجہد کے نتیجے میں اس کے اوپر یہ بے بنیاد ٹیرر فائنینسنگ کے یہ مقدمات بنائے گئے. اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ہماری ان کی میسج کے ساتھ مل کے ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بڑا کلیئر میسج بھیجا ہے دنیا میں. ہمارے فارن آفس نے اس پہ کام کیا ہے اور میں خود برطانیہ میں تھا اور ہم نے بہت بڑا مظاہرہ جو برطانوی پارلیمنٹ سے شروع ہو کے ہم انڈین ہائی کمیشن تک گئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ پورے برطانیہ سے ہم نے وہاں پر اس میں شرکت کی. ہماری پارٹی ہمارے لیڈرز ہماری قیادت اور ہمارے لوگ پاکستان مسلم لیگ کے کارکنان ان کی سب کی یاسین ملک صاحب کے ساتھ ایک وابستگی ہے. اس لیے کہ یاسین ملک کوئی خاندان کا مقدمہ نہیں لڑ رہا نہ جدوجہد کر رہا تھا. وہ کسی زمین کے لیے کسی جائیداد کے لیے کسی مالی منفعت کے لیے وہ نہیں. اس کی جدوجہد ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اور پولیٹیکل سٹرگل کے نتیجے میں انہیں وکٹمائز کیا گیا. اور ہم تو ہر جگہ پر ان کا مقدمہ اٹھائیں گے. اور اسی طرح اگر عالمی عدالت انصاف میں قانون دان اگر ہمیں بتائیں کہ وہاں پر یہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں ہم اور وہاں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید ہو سکتی ہے کیونکہ بھارتی عدالتوں میں
ان کے اوپر ہمیں انصاف کی امید ہی کوئی نہیں ہے. ان کی سپریم کورٹ اور ان کی ہائی کورٹس، ان کے جو نیچے جو ٹرائل کورٹس ہیں، یہ کشمیریوں کے حوالے سے باعث ہیں. شاید انڈینز کو وہ انصاف دے رہے ہوں، لیکن کشمیریوں کو 74-75 سالوں میں ان عدالتوں سے، بھارتی عدالتوں سے کبھی انصاف نہیں ملا. تو اس لیے ہم جہاں تک ہو سکا ہم اپنے آئینی قانونی ماہرین سے بات کر رہے ہیں. ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے اور سڑکوں کے اوپر بھی احتجاج کریں گے. ابھی 22 تاریخ کو نیو یارک کے اندر بھی ایک مظاہرہ ہے یاسین ملک صاحب کی رہائی کے حوالے سے، مقدمات کے خاتمے کے حوالے سے. انشاءاللہ میں اس میں بھی شرکت کروں گا. برطانیہ میں شرکت کر چکا ہوں. پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف سپیسز کے اوپر جو بھی ہمیں فورمز دستیاب ہیں، ہم وہاں پر یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے اپنی جو ہے وہ جو ہماری اوقات بساتا ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. بالکل، اگر گورنمنٹ آف پاکستان سے مل کر آپ اس کیس کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جائیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا عالمی عدالت انصاف کے اندر ان کا مقدمہ لڑا جا سکتا ہے. ذرا یہ انٹرنیشنل لا اس میں اس کا وہ انوالو ہے. تو ہمارے جو بیرسٹرز، سولیسٹرز جو دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر ایک جو لیگل برینز ہیں ہمارے، ہم ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. اگر گنجائش قانونی بنی تو ہم انشاءاللہ ہیگ میں عالمی عدالت انصاف سے رجوع کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آزاد کشمیر پہ. آزاد کشمیر میں چونکہ ایک نئی افواہ چل رہی ہے ابھی جو گردش کر رہی ہے کہ وہاں پہ عدم اعتماد ہو رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون، آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی آپس میں مل کر تحریک انصاف کے کچھ ایم پیز کو لے کے گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں. اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ تو ایک ایسی آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسی بدقسمت حکومت ہے یا ایک ایسی غیر ذمہ دار حکومت ہے کہ یہ ایک مذاق ہے. میں اس کے اوپر کیا بات کروں شاہد صاحب. میں یہ یقین کریں دل دکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی ہمارے مخالف فریق کی، انہوں نے اس آزاد کشمیر میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت، ایم سی کی حکومت، پی ایم ایل این کی حکومت. لیکن جتنا مذاق اور یہ ایک سال کے اندر اپنے کشمیریوں کے وقار کو جو دھچکا یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیا، یہ ہمارے 75 سالوں میں کسی نے نہیں دیا. آپ دیکھیں اس سے زیادہ مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو جو کہ انہوں نے بڑے چاؤ کے ساتھ پرائم منسٹر سردار عبدالقیوم خان نیازی کو بنایا، اور اس میں ظاہر ہے ان کی اکثریت تھی. الیکشنز کے جو طریقہ کار تھا یا الیکشن کو جس جو مینپولیٹ کیا گیا، اس کے اوپر میں بات اس وقت اس فورم کے اوپر آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا. لیکن پاکستان میں جس طرح آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ ایک جو آپ کی اپنی پارلیمانی پارٹی ہے ایک دن آ کے کہتی ہے کہ وہ کرپٹ آدمی ہے، اس کے خلاف ایک فرد جرم عائد کر کے اپنے وزیر اعظم کو وہ عدم اعتماد کا اس کے اوپر ہے. تو جب بدنیتی، کرپشن، سرمایہ کی بنیاد کے اوپر آپ اگر ایک وزیر اعظم کو تبدیل کریں گے شاہد صاحب، تو پھر یہ دنیا کا قانون ہی نہیں ہے. ایک ایکشن ہوتا ہے، پھر اس کا ری ایکشن ہوتا ہے، پھر چین ری ایکشن ہوتا ہے. تو یہ اسی چین ری ایکشن کے نتیجے میں اب کوئی سٹیبل حکومت پی ٹی آئی کی نہیں دے سکتی. ہم نہ بھی چاہیں، ہم شاید ہماری جماعت یا ہمارے علیف پیپلز پارٹی والے نہ چاہیں، لیکن جو ایم ایل ایز ہیں ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے نیازی کو ہٹایا جا سکتا ہے، ان کو اقتدار کا خون لگ چکا ہے. لوگوں کو مختلف اپنا وزارتوں کے حوالے سے ان کے اپنے، تو وہ ہمارے سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ان کے وعدے وعید پورے نہیں ہوئے. تو اگر ان کے اندر جماعت سے اگر کوئی ایسا دھڑا ہمیں مل گیا جو یہ سمجھتا ہو کہ ہم بہتری کے لیے، ہم یہ نہیں ہے کہ حکومت برائے حکومت کے لیے نہیں، ہم اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کی جس طرح ہم نے خدمت کی ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ناجائز اور ایک نااہل حکومت کی وجہ سے آزاد کشمیر کے عوام سفر کر رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آئینی طریقہ کار ہے عدم اعتماد کا، اگر ہمارے نمبرز پورے ہوئے تو ہم اس کی طرف ضرور جائیں گے. ہم بالکل ان ٹھیک ہے. نااہلوں کو زیادہ دیر تک مسلط نہیں رہنے دیں گے. دھڑا بن چکا ہے اور ذرا آپس میں رابطہ آپ کا ہوگا بھی ضرور. لیکن دوسری ایک اور بہت ہی امپارٹنٹ بات آپ سے پوچھنے والا ہوں کہ چونکہ پچھلے دنوں میں آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا اور میڈیا پہ کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں وزیر اعظم کے کمرے تک ایک بندہ پہنچ گیا جو پوری سٹار طریقے سے وہاں سے واپس بھی چلا گیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر چونکہ ہائی پروفائل آزاد کشمیر کا سب سے امپارٹنٹ آدمی جس کی اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، جس کے 9 دروازے اس کے کمرے تک پہنچنے کے لیے ہیں، ہر دروازے پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، اور اس تک کیسے ممکن ہے کہ وہاں تک پہنچا جا سکے؟ وہ جس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی ہنسی اور مذاق خود اڑوانا چاہتے ہیں یا اڑوا رہے ہیں،
یہ اسی کی طرف ایک جس طرح ایک وزیر اعظم کو اپنے وزیر اعظم کو اچھا خاصا چلتے ہوئے اس کے خلاف اعتماد کیا، تو یہ بھی اندر سے کوئی اور چیز برآمد ہوگی شاہد صاحب. یہ کہانی جو طوطا مینا کی کہانی ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ ایک بندہ جو آیا پھر وہ کمرے سے آیا تو چلا گیا، تو کیا ہوا اس میں؟ پرائم منسٹر کو کیا کہا؟ اصل تو وہ وہاں پر وہ جو واردات ڈالی جا رہی تھی اس واردات کے اوپر لوگ کل آئیں گے کہ وہ کیوں، مثلا ایک بندہ سویا ہوا ہے پرائم منسٹر ہے، چلیں کوئی چور بھی آ سکتا ہے، وہ لوگوں نے بادشاہوں کے قلعوں کے اندر بھی نقب لگا کر گئے ہیں، چلیں چلو وہ کو گیا، کرمنل آدمی تھا، ان کی خوابگاہ تک گیا. خوابگاہ کے بعد اس نے کیا کیا؟ کوئی پیسہ اٹھایا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ترجمان کے مطابق وہاں پہ جو کوئی فائلز پڑی ہوئی تھی اس نے اس کو چھانا ہے اور فائلز اٹھا کے لے گیا، یا اس طرح انہوں نے کہا ہمارے پروگرام میں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ترجمان کی بات کر رہا ہوں. کون ہے ترجمان؟ ان کے تو کافی سارے ترجمان ہیں جی. ڈاکٹر عرفان اشرف جو ان کے سب سے پاور. ٹھیک ہے. وہ جو تحریک نوجوانان والے ہیں، تحریک ٹھیک ہے، نوجوان، وہ دیکھیں پہلے چیک کریں وہ کن کے ترجمان ہیں. ویسے آپ عام طور پر بھی تھوڑی سی ٹھیک ہے، جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں، وہ دیکھیں کن کے ترجمان ہیں. تو پھر وہ جو بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو پتا ہے کہ وہ ان فائلز کے اندر کیا تھا، اور وہ جو فون اٹھا کر لے گئے ہیں، اصل جو مجھے تو وہ فون کے اندر کون سی ویڈیوز تھی اور انہوں نے کیا بنایا، یہ انتظار کریں آنے والے، یہ خود ہی نکال کے دیں گے کہ جناب یہ ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے راجہ صاحب، وہ جن کے ترجمان ہیں وہی تو نہیں گئے تھے وہاں خوابگاہ تک؟ پتہ نہیں. پھر یہ دیکھیں نا، چونکہ میں اگر وہاں پر موجود ہوتا یا میرے کوئی ڈائریکٹ وہاں سورسز ہوتے تو میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا، لیکن یہ خود ہی جو ہے نا انہوں نے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا، یہ کوئی اور چیز ہے جس کو کور اپ کرنے کے لیے. میں نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہوگا. واقعہ جو مجھے لگتا ہے جو میں ایک یعنی سوچ بچار کر کے میں نے جو اپنے طور پر اخذ کیا ہے کہ کچھ ویڈیوز لیک ہو گئی ہوں گی، کیونکہ ان کی ایک وائس پہلے سے بھی موجود ہے. میں اس کے اوپر ذاتی معاملات پہ دیکھیں، میں ذاتی معاملات کے اوپر کبھی بات نہیں کرتا، لیکن اسٹیٹ کا پرائم منسٹر کو اصل بات سچ بولنا چاہیے قوم کے سامنے. ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے. یہ جو اس طرح کے ترجمان ہیں ان بیچاروں کے، اور یعنی کسی اور کے ترجمان کو آپ نے اپنا ترجمان لگایا ہوا، تو ان ترجمانوں کے ذریعے بات نہ کریں، وہ آئیں. ہمارا پرائم منسٹر جیسا بھی ہے، میرے اس سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں دوسری پارٹی، لیکن ایز اے پرائم منسٹر میں ان کی قدر کرتا ہوں. ان کو چاہیے کہ وہ خود آئیں، ترجمانوں کے پردوں میں نہ چھپیں، وہ آئیں، وہ مظفر آباد میں بیٹھے ایک پریس کانفرنس میں پوری قوم کو حقائق بتائیں، میڈیا کو بتائیں کہ ایکچوئل کیا ہوا. اس کے بعد جو ان کو کن چیزوں کے اوپر خدشہ تھا، کیا وہ فائل. بالکل ٹھیک ہے. یہ ترجمان چونکہ ذرا وہ جن کے ترجمان تھے وہ ذرا ان کی ترجمانی کریں گے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ترجمانی کریں گے نہیں. لیکن دوسری بات، اب آپ کے حلقے میں چلے جاتے ہیں. آپ کے حلقے میں راجہ صاحب سب سے جو اہم کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے حلقے میں ایک ایسا آدمی آپ کے خلاف الیکشن جیتا جس کا حلقے سے تعلق ہی نہیں تھا، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بےمانی بات ہے کہ کس کا کس حلقے سے تعلق ہے. یہ جو ریاست جموں کشمیر کا باشندہ ہے وہ کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ سکتا ہے. لڑ تو سکتا ہے، لیکن ایک بندہ حلقے میں ذرا کوئی کام نہیں، کاج نہیں، کبھی گیا نہیں، تعارف نہیں، لیکن وہ کیسے الیکشن لڑ کے جیت سکتا ہے وہاں سے؟ جس کے پاس سرمایہ کی کنجی ہو نا جی، وہ ہر جگہ سے اس کے پاس وارتالا اس کے لیے کھلتا ہے. آپ دیکھیں نا جس طریقے سے وہ ان کو سیاست میں لایا گیا، پھر اس کے بعد جس طریقے سے پیسے کا بے دریغ استعمال ہوا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ووٹ خریدے ہوئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر شپ خریدی ہے، وزارت عظمیٰ وہ خود کہتے ہیں، گنڈا پور صاحب کا نام لیتے ہیں نجی محفلوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارے ایم ایل اے خریدے ہوئے ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ تو پیسے کے زور کے اوپر اگر ایم ایل ایز خرید سکتے ہیں تو آپ ووٹرز بھی خرید سکتے ہیں. ووٹرز خرید کے آپ کسی بھی حلقے سے لڑ سکتے ہیں. تو اس میں ہم تو یہ تو لوگوں کے اجتماعی ضمیر کی متعلق بات ہے نا کہ وہ سوچیں کہ کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں شاہ صاحب جی، کہ لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ان کا نمائندہ ہے کیا اس کو الیکٹ کر کے ان کو فخر ہے یا ان کو رنجیدگی ہے، وہ ان کو پریشانی ہے یا ان کو شرمندگی ہے. اگر آپ کسی بھی ایم ایل اے کو الیکٹ کرتے ہیں، اگر وہ حلقے کے عوام کے لیے اگر وہ کرپشن کرے گا تو اس کے حلقے کے جو ووٹرز ہیں ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. وہ نائلی کرے گا، بیڈ گورننس کرے گا، بے ایمانی کرے گا، تو اس کے حلقے کے لوگوں کے لیے وہ شرمندگی کا باعث بنے گا.
اور اگر وہ اچھا کام کرے گا تو وہ اپنے حلقے کے لوگ اس کو فخر سے اس کا نام لیں گے کہ دیکھیں وہ ہم نے اپنا نمائندہ الیکٹ کیا تھا اور آج وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی گفتگو سنیں، اس کے ایشوز کے حوالے سے بات کریں، وہ اس کی کیا انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں، کشمیر کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، جو ہماری اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا ایشو ہم جس کی طرف نہیں بات کرتے، ہمیں چسکا فروشی ہماری زیادہ ہے کہ ہم پولیٹیکل معاملات پہ بات کرتے ہیں، سب سے بڑا ایشو اس وقت گلوبل وارمنگ ہے، اور جو اس وقت جو موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارے چشمے خشک ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری ایسے جو ہمارا جو ایگریکلچر ہے اس کا مزاج چینج ہو رہا ہے، لوگوں کو اس وقت ایک نئے دنیا کو ایک چیلنج کا ہم اس کے اوپر گفتگو کریں، اور اس کے اوپر آپ کے نمائندے کو بات کرنی چاہیے اور اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بات کرے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ جس ممبر کو آپ منتخب کرتے ہیں، پہلے اس نے آپ کو کیا شرمندگی دلائی کہ پیسے کے اوپر کہا کہ میں نے ووٹ خریدے، یہ کیا رائے دہندگان کے لیے کوئی عزت کا باعث ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میں نے ایم ایل اے خرید کے میں وزیر اعظم بناؤں، کیا یہ اس کے حلقے کے لوگوں کی عزت کے لیے؟ اب کہتے ہیں کہ میرے بیڈ روم تک لوگ آ رہے ہیں، جس حلقے کا نمائندہ اپنے بیڈ روم کی حفاظت نہیں کر سکتا تو آپ وہ حکومت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس حلقے کے عوام ہوں گے وسطی باغ کے، کیا وہ اپنے بیڈ روم کی حفاظت نہ کرنے والے اپنے دروازے کے اوپر سرکار کی طرف سے جو سنتری متعین ہے وہ بھی اگر اس کو وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو بستی باغ کے لوگوں نے کون سی گاجریں اور مولیاں کھائی ہوئی ہیں کہ ان بیچاروں کو اتنے عدم تحفظ کا یعنی شکار کر دیا گیا کہ جس کا نمائندہ وزیر اعظم بن کے بھی اگر عدم تحفظ کا ہے تو ایک عام غریب بستی باغ کا ووٹر جو ہے جس نے اسے ووٹ کیا ہوگا وہ کیا سمجھے گا کہ میرا تحفظ کون کرے گا؟ تو انہوں نے بستی باغ کے لوگ اس کو الیکٹ کر کے شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں، اس وقت تانوں کا سامنا۔ بلکہ ویسٹی باغ کے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ہم نے جس آدمی کو الیکٹ کیا تھا وہ ہمارے پاس واپس نہیں آیا، یہ اس انتظار میں ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے 2 دفعہ ان کو ٹائم بھی دیا اور اس کے بعد بھی وہاں پہ نہیں گئے۔ یہ چونکہ ویسٹی باغ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ کے حلقے کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے چونکہ رورل ہیلتھ سینٹر بیر پانی بنایا، اس کے بعد 10 بیڈ روم کا اسپتال بنایا، تھب میں ڈسپینسری بنائی، یہ سارے آپ سے بہت سارے کام کیے آپ کے، لیکن وہاں پہ چونکہ آپ کے حلقے کے جو لوگ ہیں وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ ایک اعلان کیا تھا کہ آپ باغ میں ایک ہارٹ اسپتال بنائیں گے، وہ اسپتال کہاں پہ ہے؟ جی وہ اسپتال وہاں پہ موجود ہے، دیکھیں اس کا تمام اس کے لیے بجٹ میں پیسے بھی رکھے گئے ہیں، اس بجٹ میں بھی میں آپ کو اس کی رکھوائیں گے کیونکہ جو بلڈنگ ہم نے وہاں پر لی ہے بنی بنائی بلڈنگ تھی، اور ماہرین نے اس بلڈنگ کو ابھی بھی موجود ہے، وہ وہاں پر کرونا کے ہاسپٹل عارضی طور پہ، کرونا کیونکہ ایک وبائی بیماری ہے، وہ عارضی طور پر اتنی شاندار اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ وہاں پر موجود ہے، اور صرف آپ کو 8-10 کروڑ پہ اس کے لیے بجٹ میں بھی رکھے گئے ہیں۔ یہ یقیناً ہماری اس سلسلے میں ہم نے بہت کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم فلی 100% اس کو ہم پورا نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو اپنی کوتاہی ہونی چاہیے اس میں اپنی قیادت کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ فاروق قادر صاحب نے، سچی بات ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے فاروق قادر صاحب نے مجھے ڈچ کیا اس معاملے پر ہارٹ ہاسپٹل، کیونکہ وہ میاں نواز شریف کا وہ مشتاق مناز سے وہاں علاج نہیں کرانا تھا، باغ کے لوگوں کا علاج تھا، اس میں ہمارے ساتھ جو ظلم کیا وہ فاروق قادر نے کیا ہے۔ فاروق قادر پرائم منسٹر تھا، اس کو بیوروکریسی نے کچھ لوگوں نے اس کے ورگلایا کہ آپ نہ کریں، اس نے نہیں کیا، اور انشاءاللہ پھر وہ فاروق قادر صاحب کے ساتھ تو چلو ہم اپنے شکوہ شکایت ہماری رہیں گی، لیکن یہ ظلم انہوں نے فاروق قادر صاحب نے یہ ظلم مشتاق مناز کے ساتھ نہیں کیا، یہ ظلم فاروق قادر نے باغ کے لوگوں کے ساتھ کیا، اور انشاءاللہ جب تک ہم اس کا جو ہے نا انشاءاللہ اس باغ میں ہاسپٹل آئندہ بھی مسلم لیگ کی حکومت بنے گی، میں اس ٹینیور میں بھی کوشش کروں گا، اپوزیشن میں بھی رہ کے کوشش کروں گا، یہ ہمارا خواب تھا، ہمارے لیڈر کا اعلان تھا، وہ چاہے فاروق قادر چلے گئے لیکن وہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ شکوہ ہمارا بنتا رہے گا ان کے ساتھ، اور وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس بارے میں حساب کتاب کرتے رہیں گے جب تک بالکل زندہ۔ ٹھیک ہے، دو آخری سوال۔ ایک سوال تو یہ کہ ایک اور اعلان تھا آپ کا ایئر ایمبولینس کا۔ نہیں میرا کوئی اعلان نہیں تھا جی، ایئر ایمبولینس کا میرا کوئی اعلان نہیں تھا۔ آپ چونکہ ویسٹی باغ والے کہہ رہے ہیں کہ مشتاق مناز صاحب نے کہا تھا کہ ایئر ایمبولینس دیں گے۔ مجھے کیا کہنے کا ایئر ایمبولینس، مجھے پتا ہے جو چیز نہیں بن سکتی میں نے کبھی اعلان کی، میری کسی جگہ پر، میرے پورے 8-10 سالہ جو سیاسی کیریئر ہے، آپ مجھے بتائیں میرے نام سے کسی جگہ پر کوئی بیان، کوئی تقریر، کوئی آج اپنا سوشل میڈیا کا دور ہے، مجھے ایک چیز بتا دیں کہ میں نے کبھی ایئر ایمبولینس کا اعلان کیا؟ میں نے نہیں کیا، میں نے ہارٹ ہاسپٹل کا کیا، میں نے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے،
کہ وہ بالکل بن سکتا تھا, ہماری پاکستان میں گورنمنٹ چلی گئی, وہ بن جانا تھا, لیکن فاروق حیدر صاحب نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. میں اپنے لیڈر کو, اور میں کہتا ہوں کہ اس میں میری کوتاہی ہو سکتی ہے, فاروق حیدر کی, باقی کے لوگوں کی نہیں ہے. باقی ایئر ایمبولینس کا میرا کوئی اعلان نہیں تھا, نہ میں اس طرح کے فضول. مجھے یہ بتائیں, جس ملک میں سڑک جو ہے نا 0.5 کلومیٹر سڑک کے لیے اپنا وہاں پر لوگوں کے وسائل نہیں ہیں, میں پاگلوں کے ایئر ایمبولینس کا اعلان کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ دو سوال ایسے تھے چونکہ ویسٹی باغ سے میں نے لیے تھے, ویسٹی باغ کے لوگوں نے چونکہ یہ بھیجے تھے مجھے. باقی آخری ایک سوال میرا ہے, وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا رول ہے, آپ وہ کتنا رول پلے کر رہے ہیں اپوزیشن کا رول, چونکہ آپ آن گراؤنڈ جو لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہیں وہاں پہ ان کو لے کے کتنا وہ کام کر رہے ہیں اس پر. یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے. دیکھیں جی, اپوزیشن کا کام ہے حکومت کی ناکامیوں کو سامنے لانا, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وزیر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو اور تنویر الیاس وزیر اعظم ہو, تو آپ یہ سمجھیں انہوں نے ہمارا کام ہی کوئی ہمارے لیے نہیں روکا. وہ خود ہی ایک خودکشی کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں کے لیے شرمندگی کی طرف جا رہے ہیں. میں تو تب ہوں کہ وہ کوئی کام کر رہے ہوں تو میں کوئی دیکھیں کہ مجھے, میں اس کے اندر کوئی خود ہے. جب جو اللہ دیتا نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو میں اس کے کارنامے کیسے بیان کروں اور لوگوں کو جا کر بتاؤں. تو وہ خود ہی دن بدن اپنے بوجھ سے گر رہے ہیں. لیکن ہاں, جس دن وہ کوئی کام کریں گے, کوئی ایک سالڈ کام کریں گے, تو میں دیکھوں گا کہ اس حوالے سے اپنا ان کا جو ہے نا اس کے لیے ڈٹ کے اپوزیشن کریں گے. لیکن وہ کچھ کام ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہی سوشل میڈیا کے اوپر جہاں پر بیٹھے ہیں پی ایم ایل این کے کارکنان پورے آزاد کشمیر میں یہی رونا رو رہے ہیں کہ وہ کوئی کام کریں تاکہ ہم جو ہے نا ان کی کوئی اپوزیشن بھی کر سکیں, ہم کو کھل کے بات بھی کر سکیں. ہم دیکھیں کہ یہ پروجیکٹ لگایا ہے اس کو کتنے اچھے برے طریقے سے لگا رہے ہیں. جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہم کیا اپوزیشن کریں. وہ لوگوں کے سامنے خود بخود ایکسپوز ہو رہے ہیں, خود بخود مر رہے ہیں. مجھے ان کی اپوزیشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ حکومت اپنی بدعمالیوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود بخود دن بدن اپنے بوجھ سے گر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے مشتاق مناز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. لیکن اگر آخری 30 سیکنڈ میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ کامنٹ کریں آپ کی اپنی گورنمنٹ پہ جو پاکستان میں ہے جس میں پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں, اس پہ اگر آخری 30 سیکنڈ میں کامنٹ کرنا چاہیں تو پلیز. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے جی, انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. پی ایم ایل این کے پاس ماضی میں اس سے بھی زیادہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ مشکلات آئی ہیں. انشاءاللہ قوم کو مایوس نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مشتاق مناز صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے. خواتین و حضرات, راجہ مشتاق مناز سابق وزیر اطلاعات میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان سے بات کی, جو ویسٹی باغ کے ایشوز تھے ان پہ بات کی, جو ایکٹ 74 پہ بات کی, اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کا جو ریاست جموں کشمیر کا تنازع ہے اس پہ بات کی کہ تنازع کیا ہے اور اس میں ہماری گورنمنٹ کا کیا کردار ہے, اس پہ بات کی. خواتین و حضرات, اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.